اس کے بعد کیبن میں خاموشی چھا گئی، جبکہ غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ جان کے لہجے سے لگتا تھا کہ وہ واقعی آرنلڈ کو مار دے گا۔ میں آرنلڈ کو جان کے قہر سے بچانے کا سوچ رہا تھا کہ دفعتاً جان کی آواز میری سماعت میں پڑی۔ مورس کو بلانے کا اب صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی چونک گیا۔ کیا؟ آرنلڈ نے بے اختیار ہی پوچھا تھا۔ میں تمہیں مارنے کی اسے دھمکی دوں گا؟ جان نے اپنا منصوبہ بتایا۔ اگر اسے تمہاری جان بچانا مقصود ہوگی تو وہ سامنے آ جائے گا، اور اگر اسے پرواہ نہیں ہوگی تو وہ نہیں آئے گا۔ پھر میں تمہیں بھی مار کر اس کی تلاش میں نکل پڑوں گا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ چلو اٹھو، میرے پاس وقت نہیں ہے، جان نے بے رحمی سے کہا۔ کیا مطلب؟ آرنلڈ خوف سے ہکلایا۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو جان کھڑا تھا اور اس نے بندوق کی نال آرنلڈ کی گردن سے لگائی ہوئی تھی۔ مطلب چھوڑو، اٹھو، جان نے اسے جھڑکا۔ میری طبیعت۔ لیکن جان نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے بندوق کے زور پر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میں مڑا اور چھپنے کے لیے جگہ تلاش کی، لیکن ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں چھپ سکتا۔ عرشے پر بھی کوئی قابل ذکر چیز موجود نہیں تھی۔ عموماً لوگ اپنی اپنی بوٹس میں فیول کے ڈرم رکھتے ہیں تاکہ اگر بیچ سمندر میں فیول ختم ہو جائے تو وہ فیول ڈال کر اپنی منزل پر پہنچ سکیں۔ عرشے پر چھوٹے چھوٹے 2 کین پڑے تھے، ان کے پیچھے چھپنا ناممکن تھا۔ اس لیے لمحے کے 1000ویں حصے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے بوٹ کی آڑ میں چھپ جانا چاہیے۔ وہ واحد جگہ تھی جہاں سے جان مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چنانچہ میں دبے قدموں چلتا ہوا بوٹ سے اتر کر بوٹ کی آڑ میں دبک کر بیٹھ گیا۔ چاند کی روشنی کی وجہ سے ریت پر بوٹ کا سایہ پڑ رہا تھا، اور اگر جان کمرے سے باہر آتا یا بوٹ سے جھانکتا تو میں بھی آسانی سے اسے دیکھ سکتا تھا۔ یخ سردی مجھے اپنی ہڈیوں میں سرایت ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر بڑھ گئی تھی۔ جان نے مجھے سامنے لانے کے لیے انتہائی گھٹیا حرکت کی تھی، ایک زخمی انسان کو ڈھال بنا لیا تھا۔ مسائل تھے کہ گویا کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ میں اس گرداب سے نکلنے کی تدبیر سوچ رہا تھا۔ مجھے جان پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جو ایک زخمی انسان پر ظلم کر رہا تھا۔ آرنلڈ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ چل پھر سکتا، اسے آرام کی ضرورت تھی۔ جان نے مار مار کر آرنلڈ کا حشر کر دیا تھا۔ میری نظریں کیبن کے دروازے پر جمی تھیں۔ چند لمحوں کے بعد جان آرنلڈ کو بندوق کی زد میں لیے باہر آ گیا۔ جان نے آرنلڈ کی پشت اپنے سینے سے لگا کر بایاں بازو اس کی گردن کے گرد حائل کر کے بندوق کی نال اس کے دائیں پہلو سے لگائی ہوئی تھی۔ آرنلڈ کی حالت خستہ تھی، اس کے منہ سے کراہیں نکل رہی تھی اور وہ جان کی منتیں کر رہا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میری طبیعت خراب ہے، پلیز مجھ پر رحم کھاؤ۔ خاموش رہو ورنہ گردن توڑ کر یہیں پھینک دوں گا۔ جان غرایا تو میرے وجود میں غصے کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ پلیز۔ چپ چپ، جان نے غصے سے کہا، اور ساتھ ہی اس نے شاید آرنلڈ کی گردن کے گرد بازو پر دباؤ بڑھایا تھا، جس سے آرنلڈ کے منہ سے اذیت آمیز مگر دبی دبی کراہ نکلی تھی۔ جان آرنلڈ کو لیے عرشے پر پہنچ گیا۔ چونکہ میں خود بھی تاریکی کا حصہ بنا ہوا تھا، اس لیے میرا سایہ ریت پر نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ میرے حق میں بہتر ہوا تھا، ورنہ ریت پر سایہ پڑنے کی صورت میں جان کی نظر فوراً ہی ادھر آ جاتی۔ شاید اب وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ میں جنگل میں بوٹ کے قریب ہی کہیں موجود ہوں۔ میں نے سختی سے دانتوں پر دانت جمائے ہوئے تھے اور موقع کا منتظر تھا۔ دفعتاً جان نے اونچی آواز میں مگر رک رک کر کہا، مورس، میں جانتا ہوں کہ تم یہیں کہیں چھپے ہوئے ہو۔ اگر اس بڈھے کی زندگی چاہتے ہو تو جلدی سے بوٹ پر آ جاؤ، ورنہ میں اس بڈھے کو گولی مار کر اس کی لاش سمندر میں پھینک دوں گا۔ کیا تم مجھے سن رہے ہو مورس؟ اس کی آواز باز گشت بن کر فضا میں گونج اٹھی تھی، اور یہ صرف چند لمحوں کے لیے ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ جان نے چند لمحے انتظار کیا کہ شاید میں جہاں بھی چھپا ہوں گا وہاں سے نکل کر اس کے سامنے آ جاؤں گا، لیکن میری طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو اس بار وہ گویا گرجا تھا۔ مورس، بوٹ پر آؤ۔ آواز ہوا کے دوش پر لہرائی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میں ہونٹ بھینچے بیٹھا تذبذب میں مبتلا تھا۔ نہیں جانتا تھا جان نے دھمکی دی تھی یا واقعی وہ اپنے کہے پر عمل بھی کر دے گا۔ یہ بات بھی مجھے کھٹک رہی تھی کہ اگر اس بدبخت نے اپنے کہے پر عمل کر دیا تو نتیجہ صاف ظاہر تھا۔ پلیز، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے کیبن میں چھوڑ آؤ پلیز۔ دفعتاً آرنلڈ کی دھیمی مگر اذیت بھری آواز سنائی دی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ چپ کر بڈھے، جان نے اسے جھڑکا تو آرنلڈ خاموش ہو گیا۔ جب تک مورس یہاں نہیں آ جاتا میں تجھے یہیں سردی میں کھڑا رکھوں گا۔ اگر تم مر گئے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
اس کے لہجے میں صفاقی اور بے رحمی واضح محسوس ہوئی تھی۔ تاہم میں نے دیکھا جان نے آرنلڈ کو ریلنگ کے پاس کھڑا کر دیا تھا اور خود اس سے 2-3 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ چاند کی روشنی میں ان دونوں کے سائے ریت پر پڑ رہے تھے، اس لیے میں ان کی آوازیں سننے کے ساتھ ساتھ حرکات و سکنات بھی بخوبی دیکھ رہا تھا۔ پلیز مجھ پر رحم کرو، ایک بار پھر آرنلڈ کی منمناہٹ سنائی دی۔ مورس آ جائے تو پھر تجھ پر رحم کر دوں گا، جان نے اسے جواب دیا۔ ابھی تم خاموش رہو، اب بولے تو رعایت نہیں کروں گا، سمجھ رہے ہو میری بات؟ ہاں ہاں، گڈ، جان نے ستائش دی۔ پھر اس نے مجھے پکارا، مورس تم سامنے آتے ہو یا میں اس بڈھے کو گولی مار دوں؟ میں ہونٹ بھینچے دبکا رہا۔ وہ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد دوبارہ بولا، میں 5 تک گنوں گا۔ اس نے وارننگ دی۔ 5 کہنے کے ساتھ تم سامنے نہ آئے تو میں اس بڈھے کو گولی مار دوں گا۔ اس کی زندگی کا انحصار تم پر ہے، میں گنتی سٹارٹ کر رہا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی جان نے اونچی آواز میں گنتی شروع کر دی۔ 1 2 3۔ وقت آہستہ آہستہ سرکتا جا رہا تھا اور مجھے آرنلڈ کی جان بچانے کے لیے کچھ کرنا تھا۔ جان سے کچھ بعید نہ تھا، اگر 5 کہنے سے پہلے میں سامنے نہ آیا تو وہ اپنے کہے پر عمل بھی کر سکتا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مارا جائے۔ اس سے قبل کہ میں اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرتا، اچانک مجھے آرنلڈ کا سایہ حرکت کرتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے سر پیچھے کر کے جان اور آرنلڈ کو دیکھا۔ عین اسی لمحے آرنلڈ نے جان کے ہاتھ میں موجود بندوق پر جھپٹا مارا تھا۔ شاید وہ طاق میں تھا اور یہ آنن فانن ہوا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آ سکا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں عرشے کے فرش پر گر گئے اور مجھے ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے دونوں بندوق کے حصول کے لیے چھینا جھپٹی کر رہے ہوں۔ میں آرنلڈ کی جرأت، ہمت اور جوش پر دل ہی دل میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ زخمی اور بوڑھا ہونے کے باوجود اس نے اپنے دفاع کے لیے حرکت کی تھی۔ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی، چاہے وہ جانور ہو یا انسان، سب کو اپنی زندگی سے بہت پیار ہوتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق یہی حال آرنلڈ کا بھی تھا۔ اسے بھی اپنی زندگی پیاری تھی، اسی لیے اس نے خود کو بچانے کے لیے خطرناک قدم اٹھایا تھا۔ گو وہ اس قدم سے موت کے منہ میں بھی جا سکتا تھا۔ دفعتاً فضا میں آرنلڈ کی اذیت ناک کراہ گونجی۔ شاید جان نے آرنلڈ کے جسم کے کسی حصے پر ضرب لگائی تھی، ساتھ ہی وہ آرنلڈ کو موٹی موٹی گالیاں بھی دے رہا تھا۔ چھوڑ بندوق، چھوڑ بندوق، تیری، گالیاں دینے کے ساتھ ساتھ جان غصے سے چیخ رہا تھا، ورنہ تو میرے ہاتھوں تو مفت میں ضائع ہو جائے گا بڈھے۔ میں بوٹ کی آڑ سے نکل کر سیڑھیاں چڑھ کر ریلنگ کے پاس پہنچا اور عرشے کی طرف نظریں دوڑائیں۔ صورتحال یہ تھی کہ آرنلڈ اور جان دونوں ہی فرش پر گرے بندوق کے حصول کے لیے کشمکش جاری رکھے ہوئے تھے۔ بندوق دونوں کے ہاتھوں میں تھی، لیکن جان بندوق چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے آرنلڈ کے پیٹ میں گھٹنے بھی زور زور سے مار رہا تھا۔ آرنلڈ کے منہ سے اذیت ناک کراہیں نکل رہی تھی، لیکن وہ بندوق کو یوں قابو کیے ہوئے تھا جیسے کسی کو جونک چمٹ جاتی ہے۔ جان پر قابو پانے کا یہ بہترین موقع تھا، لیکن خطرناک بھی تھا۔ بندوق کے حصول کے لیے دونوں کے درمیان کشمکش جاری تھی، اور جان پر قابو پانے کے دوران اچانک سے گولی چل گئی تو دونوں میں سے کوئی ایک موت کی وادی میں اتر سکتا تھا۔ اسی لیے میں ان کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا اور جان پر قابو پانے کا طریقہ سوچنے لگا۔ آرنلڈ ادھیڑ عمر جبکہ جان جوان تھا، اس لیے آرنلڈ کی اس کے سامنے زیادہ نہ چل سکی۔ بالآخر جان آرنلڈ سے بندوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ہانپتے ہوئے اٹھنے لگا کہ مجھے اس پر قابو پانے کا موقع مل گیا۔ میں تیزی سے عرشے پر چڑھ کر دوڑتا ہوا اندھے بھینسے کی مانند جان سے ٹکرا گیا۔ اچانک دھکا لگنے کے باعث جان خود کو سنبھال نہ سکا اور بری طرح سے لڑکھڑا کر فرش بوس ہو گیا، لیکن فرش بوس ہونے سے پہلے بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فضا میں اڑتی ہوئی سمندر میں جا گری۔ ہلکی سی شراب کی آواز سنائی دی تھی۔ جان کے سنبھلنے سے پہلے ہی میں نے اس کے سر پر پہنچ کر اس کی پسلیوں میں ٹھوکریں ماری۔ ٹھوکریں پڑنے کے باعث جان کے حلق سے اذیت سے پر کراہیں خارج ہوئیں۔ ساتھ ہی اس نے خود کو میری ٹھوکروں سے بچانے کی بے حد کوشش کی، لیکن مجھ پر تو جیسے جنون طاری ہو چکا تھا۔ میں اس کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میں اسے مار کر ہی دم لوں گا۔ بالآخر جب وہ اتنا نڈھال ہو گیا تھا کہ اس میں ہلنے جلنے کی سکت بھی نہ رہی تھی تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ بدبخت انسان بوڑھے اور نہتے انسان پر اپنی مردانگی دکھاتا ہے، میں نے تنفر سے کہا۔ دل تو کر رہا ہے تمہاری ہڈیاں اور پسلیاں توڑ دوں۔ وہ چت لیٹا پڑا تھا اور کراہنے کے ساتھ ساتھ ہانپ رہا تھا۔ اس کا سینہ پھول اور پچک رہا تھا۔ مجھے اس پر ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا، اور نہ ہی میرے دل میں اس کے لیے رحم کی کوئی رمق موجود تھی۔ اس بدبخت نے ایک نہتے اور زخمی شخص کو نشانہ تشدد بنایا تھا،
اور یہ ناقابل برداشت بات تھی۔ میں نے غیظ بھری نظر اس پر ڈالی اور آرنلڈ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بھی تشدد کے باعث نڈھال تھا اور فرش پر پڑا ہوا بری طرح سے کرا رہا تھا۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا۔ جان نے اسے پیٹ میں گھٹنے مار مار کر اس کی حالت مزید بگاڑ دی تھی۔ میں گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آؤ آرنلڈ، میں تمہیں کیبن میں لے چلوں۔ وہ بامشکل اٹھا اور میں اس کے بازو اپنی گردن میں حائل کر کے اسے کیبن میں لے آیا۔ بستر پر لٹانے کے بعد بلب کی روشنی میں نے دیکھا اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار موجود تھے اور منہ سے بدستور کراہیں نکل رہی تھی۔ آرنلڈ، مجھے تمہاری حالت بے حد خراب لگ رہی ہے، میں نے کہا۔ پانی؟ آرنلڈ نے بامشکل کہا، پانی۔ میں نے میز پر پڑی ہوئی بوتل اٹھائی اور اس کا ڈھکن کھول کر بوتل کا دہانہ آرنلڈ کے منہ سے لگا دیا۔ چند گھونٹ پانی پینے کے بعد اس نے منہ پیچھے کر لیا تو میں نے بوتل ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا کر اسے میز پر رکھ دیا۔ اس کی حالت تشویشناک تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ مورس، میری فکر مت کرو، تم اسے دیکھو۔ آرنلڈ کی حالت سنبھلی تو اس نے کہا، فی الحال وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ بہت خطرناک ہے، آرنلڈ نے کہا۔ وہ آ سکتا ہے، تم اسے باندھ دو، الماری میں رسی موجود ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے الماری میں سے نائلون کی رسی نکالی۔ یہ رسی میں الماری میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ تم یہیں لیٹے رہو، میں ابھی آتا ہوں، میں نے اس سے کہا اور پھر پلٹ کر کیبن سے باہر آ گیا۔ جان بدستور فرش پر پڑا کرا رہا تھا۔ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر میں نے اس کے ہاتھ اور پیر رسی سے باندھ دیے اور اسے گھسیٹ کر عرشے کی دیوار کے ساتھ لگا کر بٹھا دیا۔ اس دوران وہ کراہنے کے ساتھ ساتھ مجھے موٹی موٹی گالیاں بھی دے رہا تھا، لیکن میں نے توجہ نہیں دی۔ اس کی حالت بھی خراب تھی، اس لیے اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ تو مرے گا میرے ہاتھوں، جان تکلیف بھرے لہجے میں بولا۔ فی الحال تو تم اپنی خیر مناؤ، میں نے دانتوں کو کچکچاتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو، چاہوں تو ابھی تمہیں مار کر تمہاری لاش سمندر برد کر دوں۔ تو کر دو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ وہ ترنت بولا۔ پہلے میں تمہیں سزا دوں گا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ سزا؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، میں نے دوبارہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہاری سزا ہے کہ تمہیں یہیں سردی میں پڑا رہنے دوں۔ اگر صبح تک مر گئے تو تمہاری قسمت، اور اگر تم زندہ بچ گئے تو پھر میں تمہارا فیصلہ کروں گا، لیکن مجھے امید نہیں کہ تم اتنی یخ سردی میں زندہ بچ جاؤ گے۔ میں نے نیم تاریکی میں حز اٹھاتے ہوئے اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں واضح دیکھیں۔ سردی کے خوف سے اس کا چہرہ متغیر ہو چکا تھا۔ واقعی سردی بہت زیادہ پڑ رہی تھی، اور میں جانتا تھا کہ اگر جان ساری رات کھلے آسمان کے نیچے پڑا رہا تو صبح سردی سے اس کی اکڑی ہوئی لاش ہی ملے گی۔ ایسا مت کرو مورس، وہ بولا۔ مجھے مار دو لیکن مجھے سردی میں مت چھوڑ کر جاؤ۔ تم ایسا کرو، مجھے کیبن میں لے چلو۔ سوری مسٹر جان، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ کہنے کے ساتھ ہی میں اٹھا اور کیبن کی طرف بڑھا تو وہ پیچھے سے چلایا، رک جاؤ مورس، میری بات سنو، پلیز ایسا مت کرو، میں مر جاؤں گا، پلیز رکو۔ میں رکا اور مڑ کر لہجے میں صفاقی سموتے ہوئے کہا، جتنا چیخ سکتے ہو چیخ لو جان، مگر تمہاری چیخوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، اور نہ ہی تمہاری چیخیں سن کر کوئی تمہاری مدد کو آئے گا۔ سردی کے مزے لو، پلیز ایسا مت کرو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ میری بات سنو، جان نے منت بھرے لہجے میں کہا، ہم دونوں دوستی کر لیں گے، پلیز میری بات سنو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہاری بات پر اعتبار کر لوں گا؟ میں نے استہزائیہ لہجے میں دریافت کیا، ساتھ ہی میں نے نفی میں سر ہلایا، جو اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ نہیں۔ تم اپنی جگہ پر صحیح ہو، وہ غالباً مجھے شیشے میں اتارنا چاہتا تھا، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات پر اعتبار کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ تم جہاں کہو گے میں تمہیں وہیں چھوڑ آؤں گا۔ سوری جان، میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، میں تم پر اعتبار نہیں کر سکتا، کیونکہ تم اعتبار کے قابل نہیں ہو۔ تم روسیاہی دھوکے باز انسان ہیری ٹام کے ساتھی ہو۔ تم پر اعتبار کر کے میں اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں مارنا چاہتا۔ انجوائے ونٹر، آخر میں نے مسکرا کر کہا اور آرنلڈ کے کیبن میں آ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کے چیخنے کی آواز کیبن میں بھی سنائی دے رہی تھی، لیکن میں نے صرف نظر کیا اور آرنلڈ کی طرف متوجہ ہوا۔ تکلیف کی شدت سے وہ ابھی تک کرا رہا تھا۔ میں نے اس کے پیٹ سے شرٹ ہٹا کر دیکھا تو اس کے پیٹ پر سرخ نشان پڑا ہوا تھا۔ یہ نشان یقیناً جان کے گھٹنے مارنے سے پڑا تھا، کیونکہ اس نے اس کے پیٹ پر مسلسل گھٹنا مارا تھا۔ وہ کیوں چیخ رہا ہے؟ آرنلڈ نے دریافت کیا۔ میں نے شرٹ درست کرتے ہوئے کہا، میں نے اسے باندھ کر وہیں بٹھا دیا ہے۔
سردی کی وجہ سے وہ چیخ رہا ہے۔ آرنلڈ نے اس پر کوئی تبصرہ نہ کیا اور آنکھیں موند لی۔ وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے آدھی رات ہو رہی ہو۔ بہرکیف کچھ دیر آرنلڈ کے پاس بیٹھنے کے بعد میں ہوا خوری اور جان کو دیکھنے کیبن سے باہر آ گیا۔ جان اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا جیسے میں اسے بٹھا کر گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک بار پھر منتیں ترلے کی تھیں، لیکن میں نے اس پر ترس نہ کھایا اور نہ ہی اس کے منتوں ترلوں پر کان دھرے۔ میں جانتا تھا وہ بہت خطرناک انسان ہونے کے ساتھ ساتھ عیار اور شاطر بھی ہے۔ جرائم کی دنیا میں کام کرنے والوں پر بہت کم ہی اعتبار کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی چالاکیوں، عیاریوں اور مکاریوں کو جرائم کی دنیا والے افراد ہی سمجھ سکتے ہیں، کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی جان ہیری ٹام کا آدمی تھا، اس پر اعتبار کرنا خود کو موت کے حوالے کرنے کے مترادف تھا۔ چند منٹ ہوا خوری کرنے کے بعد میں واپس آرنلڈ کے کیبن میں آ گیا۔ مجھے رات جاگ کر گزارنی تھی کیونکہ جان سے کچھ بعید نہ تھا، حالانکہ وہ بندھا ہوا تھا۔ اس کے باوجود نہ جانے مجھے اس سے کیوں خطرہ ہو رہا تھا، یا میری چھٹی حس مجھے کسی خطرے کا سگنل دے رہی تھی۔ میں رات گئے تک جاگتا رہا تھا، لیکن اس دوران میں جان کی طرف سے غافل نہیں ہوا تھا۔ میں وقتاً فوقتاً جان کو بھی جا کر دیکھ لیتا تھا۔ وہ بندھا ہوا اور عالم نیم غنودگی میں تھا، اس لیے میں اس کی طرف سے مطمئن تھا۔ وہ اگر رسی توڑنے یا اس کی گرہ کھولنے کی کوشش بھی کرتا تو کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ مجھے رفع حاجت محسوس ہوئی۔ چونکہ جان بندھا ہوا تھا اس لیے مجھے اس کی طرف سے کوئی پریشانی یا خطرہ نہیں تھا۔ وہ کوئی بھی حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ آرنلڈ بھی سو گیا تھا۔ میں نے بوٹ سے اتر کر قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ چاروں طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ سمندر بھی بے حد پرسکون تھا۔ لہریں سکون سے آ کر ساحل سے ٹکراتی اور اسی طرح واپس چلی جاتی۔ رفع حاجت کے لیے جنگل ہی مناسب تھا، اس لیے میں جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ رفع حاجت کی خاطر میں گھنی جھاڑیوں میں بیٹھا تھا کہ اچانک میری حساس سماعت میں ہلکی سی آہٹیں پڑی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی دبے قدموں سے چلتا ہوا ادھر ہی آ رہا ہے جدھر میں جھاڑیوں میں موجود تھا۔ دماغ میں فوراً یہ خیال آیا کہ شاید کوئی درندہ ہے جسے جھاڑیوں میں میری موجودگی کا پتہ چل گیا ہے اور وہ میرا شکار کرنا چاہتا ہے۔ میں حاجت سے فارغ ہو چکا تھا، اس لیے میں نے پتلون اوپر کر کے بیلٹ باندھی اور جلدی سے جھاڑیوں سے باہر نکل آیا اور ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر اندازہ لگانے لگا کہ آہٹیں کس سمت سے آ رہی ہیں۔ میں بے حد چوکنا تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ میں جیسے ہی جھاڑیوں سے باہر نکلا تو آہٹیں بھی رک گئیں۔ یوں خاموشی طاری ہو گئی جیسے چند لمحے پہلے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ تاہم میں متذبذب تھا کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ جان کی طرف سے تو مجھے امید نہیں تھی، کیونکہ وہ بندھا ہوا تھا اور جب میں رفع حاجت کے لیے بوٹ سے اترا تھا تو میں نے اسے رسی سے بندھا ہوا دیکھ کر اطمینان کر لیا تھا۔ یقیناً یہ کوئی درندہ ہے جو شاید میری طاق میں ہے، میں نے سوچا۔ اگر معلوم ہوتا کہ درندہ کس سمت موجود ہے تو میں کوئی قدم اٹھاتا، اس لیے فی الوقت کہیں چھپنا ہی بہتر تھا۔ درندے کے تصور سے میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئیں اور ساتھ ہی جسم میں سنسناہٹ کی لہریں بھی دوڑ گئی تھیں۔ بغیر ہتھیار کے انسان سے تو لڑا جا سکتا ہے، لیکن کسی درندے سے نہیں۔ درندہ تو انسان کو لمحوں میں ہی چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ میرے پاس بھی ہتھیار نہیں تھا جسے میں اپنے دفاع کی مد میں استعمال کر سکتا۔ اچانک ایک بار پھر ہلکی سی آہٹیں پیدا ہوئیں تو میں نے برق رفتاری سے ادھر ادھر دیکھا۔ دفتن مجھے اپنے عقب میں کچھ ہی فاصلے پر ایک گھنا درخت دکھائی دیا۔ اس درخت کے پیچھے چند گز کے فاصلے پر گھنی اور قد آدم جھاڑیاں موجود تھیں۔ میرے دل میں چھپنے کا خیال آیا تو میں فوری طور پر گربا پا چلتا ہوا ان جھاڑیوں میں دبک گیا۔ گو میرے دبکنے کے باعث جھاڑیوں میں ہلکی سی آواز پیدا ہوئی تھی، لیکن پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ میری تمام حسیات بیدار تھیں۔ یہ خوف مجھ پر مسلط تھا کہ اگر جھاڑیوں میں زہریلے حشرات الارض ہوئے تو کوئی موذی بلا مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اندھیرے میں کچھ بھی واضح دکھائی نہ دے رہا تھا۔ دفعتاً آہٹیں ایک بار پھر ابھریں تو میرے کان کھڑے ہو گئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ آہٹیں چند لمحے ابھری تھی اور پھر ہنوز خاموشی چھا گئی تھی۔ البتہ آہٹوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ آہٹیں کسی درندے کی نہیں تھیں۔ یقیناً میرے علاوہ بھی وہاں کوئی اور زیرو موجود تھا اور شاید اسے میری موجودگی کا احساس تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ کون تھا اور وہاں کیا کر رہا تھا۔ ایک بار پھر میرے ذہن کے پردے پر جان کا عکس ابھرا، لیکن وہ جان نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ جان کا ساتھی ہو اور اس کی تلاش میں یہاں تک آ گیا ہو اور اس نے مجھے دیکھ لیا ہو۔ یقیناً اس کے پاس ہتھیار بھی ہوگا
اور وہ اسی کے بل بوتے پر مجھ پر قابو پا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بے حد محتاط ہو گیا تھا۔ میں تہیہ دست تھا اور آنے والے سے خالی ہاتھ ہی مقابلہ کر سکتا تھا۔ اب میں دم سادھے اس کے سامنے آنے کا منتظر تھا اور وہ شاید میرا منتظر تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر وہ کہیں چھپا ہوا ہے تو سامنے آئے اور میں اسے آسانی سے چھاپ لوں۔ اس پر قابو پانا ضروری تھا، ورنہ وہ مجھ پر قابو پا لیتا اور میں ایک بار پھر ان کے چنگل میں پھنس جاتا۔ رات دھیرے دھیرے سرکتی جا رہی تھی اور کافی وقت گزر گیا تھا، لیکن کوئی زی روح سامنے نہ آیا۔ خاموشی ہنوز برقرار تھی، کوئی ہل جل نہ ہوئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ کتنی دیر تک ہم دونوں چوہے بلی کا کھیل کھیلتے رہیں گے؟ بالآخر میں نے ہی تن بتقدیر ہو کر جھاڑیوں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جو کوئی بھی ہوگا تو مجھے دیکھ کر سامنے ضرور آئے گا۔ چنانچہ میں گربا پا چلتا ہوا جھاڑیوں سے باہر نکل کر درخت کے قریب آ گیا اور متلاشی نظروں سے قرب و جوار میں دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر جون کے ساتھی نے مجھ پر نظر رکھی ہوگی یا وہ جھاڑیوں سے میرے نکلنے کا منتظر ہوگا تو وہ مجھ پر حاوی ہونے کی پوری کوشش کرے گا۔ لیکن 2-3 منٹ گزر گئے اور مجھے کسی قسم کی آہٹ سنائی نہ دی، تو میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے اور کیا میرے قدموں کی آہٹیں اس کی سماعت میں نہیں پڑی، یا وہ جان بوجھ کر کوئی رد عمل نہیں دے رہا۔ ممکن ہے کہ میرے قدموں کی آہٹیں اس کی سماعت میں نہ پڑی ہوں، کیونکہ میں نے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ میرے قدموں کی آہٹیں پیدا نہ ہوں، اور وہ یہی سمجھا ہو کہ میں بھی ابھی تک جھاڑیوں میں دبکا ہوا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہاں کوئی زیرو موجود ہی نہ ہو، مجھے وہمہ ہوا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا اور کسی نتیجے پر نہ پہنچ پایا۔ بہرکیف میں چند لمحے چوکنا ہو کر اس کا منتظر رہا، پھر میں قرب و جوار میں دیکھتا ہوا ساحل کی طرف بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر وہاں جون کا ساتھی موجود ہوگا اور جب وہ مجھے ساحل کی طرف جاتے دیکھے گا تو یقیناً جھاڑیوں سے باہر نکل آئے گا، لیکن چند قدم کا فاصلہ عبور کرنے کے باوجود میرے پیچھے کوئی نہیں آیا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ میرا وہمہ تھا۔ واقعی میرے پیچھے کوئی نہیں آیا تھا۔ بوٹ تک پہنچتے ہی میں بوٹ پر چڑھ کر جلدی سے تاریک گوشے میں ہو کر جنگل کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ واقعی وہاں جون کا ساتھی موجود تھا۔ اگر جنگل میں وہ موجود ہوگا تو یقیناً اس نے مجھے بوٹ پر چڑھتے دیکھ لیا ہوگا اور وہ بوٹ کی طرف آئے گا، لیکن کئی لمحے گزر گئے اور جنگل کی طرف سے کوئی نہ آیا، تو میں نے ٹھنڈی سانس اپنے اندر انڈیلی۔ پھر میں مڑنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اچانک میرے سر پر دھماکہ ہوا اور میرے حلق سے کراہ سی نکل گئی۔ دماغ بھی جھنجھنا اٹھا اور آنکھوں کے سامنے لال پیلے نیلے تارے سے چمکنے لگے۔ اگلے ہی لمحے سر پر دوسری پڑنے والی ضرب نے مجھے کراہنے اور فرش بوس ہو کر بے ہوش ہونے پر مجبور کر دیا اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 89 یعنی 89 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلا سوال میرے ذہن میں یہی ابھرا تھا کہ مجھے کس نے بے ہوش کیا تھا۔ جون رسی سے بندھا ہوا تھا اور آرنلڈ میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ بستر سے اتر سکتا، لیکن آرنلڈ مجھے کیوں بے ہوش کرے گا؟ کیبن کا دروازہ بند تھا، البتہ موٹر بوٹ کی گھوں گھوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جس سے معلوم ہوا کہ بوٹ پانی کے سینے پر دوڑ رہی تھی۔ کیبن آرنلڈ کی بوٹ کا ہی تھا۔ چھوٹی کھڑکیاں بند تھیں، اس لیے کیبن میں نیم اندھیرا تھا، لیکن دروازے کی درز سے آنے والی روشنی اس بات کی غماز تھی کہ اس وقت دن ہے۔ چند لمحوں کے بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کسمسا کر رہ گیا۔ اسی وقت مجھ پر ادراک ہوا کہ میں اس وقت کیبن میں بستر پر دراز تھا اور میرے ہاتھ پیر رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ میرے اوپر لحاف تھا جس سے سردی کا احساس قدرے کم ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ آگے کی طرف کر کے کلائیوں کو ملا کر اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ اگر میں کوشش بھی کرتا تو میری انگلیاں گانٹھ تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اٹھتے ساتھ ہی میرے سر میں درد کی ٹیس اٹھی تھی، جس سے میرے منہ سے ہلکی سی کراہ خارج ہوئی تھی۔ شاید میرا سر زخمی تھا۔ میرا خیال تھا کہ جون کا کوئی ساتھی اس کی تلاش میں بوٹ تک پہنچ گیا تھا، جس نے جون کو نہ صرف آزادی دلائی بلکہ مجھ پر بھی قابو پا لیا تھا۔ اگر ایسا تھا تو یقیناً یہ بہت برا ہوا تھا۔ میرے بندے ہونے کا مطلب واضح تھا کہ میں ایک بار پھر جون کی کسٹڈی میں ہوں اور وہ مجھے آرنلڈ کی بوٹ میں لے کر جا رہا ہے۔ تاہم مجھے سب کچھ واضح ہونے کا انتظار تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے خود کو آزاد کرانے کی جدوجہد بھی کی۔ میں پہلے اپنی کلائیوں پر بندھی رسی کھولنا چاہتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا
جب میں نے کیبن کی الماری سے رسی کا بنڈل نکالا تھا تو وہاں صرف ایک ہی بنڈل موجود تھا جس سے میں نے جون کو باندھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس رسی سے اب مجھے باندھ دیا گیا تھا۔ میں کافی دیر تک کوششیں کرتا رہا لیکن میری انگلیاں گانٹھ تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ تبھی میں نے زور زور سے آرنلڈ کو آوازیں دی۔ چند ہی لمحوں کے بعد مجھے دروازے کی دوسری طرف سے آہٹ سنائی دی تو میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ عین اسی لمحے دروازہ کھلا اور جون کی شکل دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر میرے اندر غصے سے آگ بھڑک اٹھی اور میرا دل چاہا کہ میں اس کی گردن دبوچ لوں، لیکن یہ صرف سوچ ہی سکتا تھا، عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ جون کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، جیسے مجھے بندھا ہوا دیکھ کر محظوظ ہو رہا ہو۔ تاہم اس نے طنزیہ لہجے میں میری خیریت دریافت کی۔ ہائے مورس، کیسے ہو؟ جواباً میں ہونٹ بھینچے خاموش رہا، البتہ میرے دماغ میں چیونٹیاں رینگ رہی تھیں۔ اسے آزاد اور خود کو بندھا ہوا دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر بڑھی تھی۔ بازی پلٹ گئی تھی، اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن حقیقت کو ٹال بھی نہیں سکتا تھا۔ جون لمحہ بھر مجھے دیکھتا رہا، پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ در حقیقت میں کڑے تیوروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی ٹھوڑی کھجائی اور گلا کھنکارتے ہوئے گویا ہوا، تم یقیناً سوچ رہے ہوگے اور جاننے کے لیے بے چین بھی ہوگے کہ میں کب اور کیسے آزاد ہوا ہوں۔ ہاں، میں نے بے ساختہ کہا۔ کس نے مدد کی ہے تمہاری؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ کسی نے بھی نہیں، میں نے اپنی مدد آپ کی ہے، اور اسے تم اپنی غلطی بھی کہہ سکتے ہو۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا جیسے میری اندرونی کیفیت سے محظوظ ہو رہا ہو۔ اس کی بات سن کر میں چونکا۔ میں سمجھا نہیں۔ مجھے باندھنے کے بعد کیا تم نے میری تلاشی لی تھی؟ وہ مجھے الجھاتے ہوئے کہہ کر میرے جواب کا منتظر رہا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میرے جواب نہ دینے پر اس نے سلسلہ کلام جوڑا۔ میرے پاس ایک چاقو بھی ہے جسے میں نے پنڈلی کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اب بھی باندھا ہوا ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے بائیں ٹانگ کے ٹخنے سے پتلون کا پائنچا اوپر اٹھایا تو میں نے دیکھا واقعی اس کی پنڈلی کے ساتھ چمڑا بندھا ہوا تھا، اس میں ایک چاقو اڑسا ہوا تھا۔ اس نے پائنچا نیچے کیا اور مجھے دیکھتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا۔ جب تم مجھے باندھ کر کیبن میں چلے گئے تھے تو میں نے بڑی مشکل سے چاقو نکال کر رسی کاٹی تھی۔ میں تم پر قابو پانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا، اور جب تم رفع حاجت کے لیے جنگل میں چلے گئے تو میں بھی تمہارے پیچھے جنگل میں پہنچ گیا۔ میں تمہاری چھٹی حس کی داد دیتا ہوں۔ تم ہلکی سی آہٹ پر چونک گئے، اور اگر میں بر وقت جھاڑیوں میں نہ چھپ جاتا تو یقیناً تم مجھے دیکھ لیتے۔ اس طرح میرا پلان بگڑ جاتا۔ بہرکیف میں چاقو کی مدد سے تمہیں زخمی کر کے تم پر قابو پا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہ کیا، اور یہی سوچ کر واپس بوٹ پر چلا آیا کہ تم آخر واپس بھی تو آؤ گے۔ میں تمہارا انتظار کرنے لگا۔ صد شکر کہ مجھے بوٹ پر ایک ڈنڈا مل گیا تھا۔ پھر تم جیسے ہی بوٹ پر آئے تو میں نے ڈنڈا مار کر تمہیں بے ہوش کر دیا، اور اب تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ کہنے کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ ابھر آئی، اور میں ضبط کے مراحل سے گزرنے لگا۔ میں دل ہی دل میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ واقعی کایا اور شاطر تھا۔ واقعی میری غلطی تھی کہ میں نے اس کی تلاشی نہیں لی تھی۔ عموماً جون جیسے مجرم اپنی پنڈلیوں پر ایکسٹرا ریوالور یا چاقو وغیرہ باندھ کر رکھتے ہیں، اور بہت کم کسی کا خیال اس طرف جاتا ہے۔ جو ایسے کاموں میں ماہر ہوتے ہیں وہ تو مد مقابل کو نہتہ کر دیتے ہیں، لیکن میرا خیال اس طرف نہیں گیا تھا، اور نتیجتاً میں اب جون کے رحم و کرم پر تھا۔ دفعتاً مجھے آرنلڈ کا خیال آیا تو میں نے پوچھا، آرنلڈ کہاں ہے؟ وہ اس نے وہ کو بڑے محظوظ انداز میں لمبا کھینچا۔ تم اس کی فکر چھوڑ دو، وہ خیریت سے ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے اسے دیکھا تھا، وہ بڑی میٹھی نیند سو رہا ہے۔ میں چونکا۔ کیا مطلب؟ کیا تم نے اسے مار دیا ہے؟ ارے نہیں، وہ کہہ کہا مار کر ہنسا، وہ زندہ ہے۔ تب میں نے تشکر آمیز سانس لی۔ مجھے واقعی اس کی فکر ہوئی تھی۔ میری اور جون کی وجہ سے وہ بیچارہ بے قصور مارا جائے، یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، اب تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اپنی بوٹ کی طرف، اس نے کرسی سے اٹھنے کے ساتھ ہی بتایا۔ پھر ہم بلیک پوائنٹ جزیرے کی طرف روانہ ہوں گے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھا، اور پھر جیسے اسے کوئی خیال آیا تو وہ رکا اور مڑ کر مجھے جتاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اور میری بات اپنے دماغ میں بٹھا لو مسٹر مورس، اب کی بار اگر تم نے چالاکی دکھائی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ گو میں چاہوں تو تم سے ابھی بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن میں ہیری ٹام کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا، کیونکہ تم ہیری ٹام کے لیے بہت خاص ہو۔ جب تم اس کے لیے خاص نہیں رہو گے تب میں تم سے اپنا بدلہ لوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا، اور میں نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔
کیونکہ سکون تو جیسے غارت ہو چکا تھا۔ میری روح سیاہی لوگوں سے جان چھڑانے کی ساری جدوجہد عقارت ہو گئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے فرار کے سارے راستے مسدود ہو چکے ہیں اور میری باقی زندگی اسی طرح بھاگتے بھاگتے کبھی کہاں تو کبھی وہاں گزرے گی اور بالآخر کسی انجام پر پہنچ کر ہی زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ حالات کدھر لے جاتے ہیں کچھ نہیں جانتا تھا۔